باوقار معظم مکرم محتشم علماء اہل سنت، بالخصوص خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی علیم الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت، جان جلسہ، شان جلسہ، حضرت علامہ مولانا ہلچل سیوانی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن، غوث اعظم بنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دل مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمناڑے، یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر نورانی جماعت علماء اہل سنت کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، سبحان اللہ والوں کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ جماعت ہے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ بگڑے مقدر سوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم جماعت یہاں بیٹھی ہے، اور ہمارے کرم فرما میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی علیم الدین صاحب قبلہ دامت اللہ العالی ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ میری پشت پناہی کریں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ اگر جانا بھی ہوگا تو انشاءاللہ جلدی نہیں جائیں گے، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، یہ واقعی میرے بڑے بھائی ہیں، ویسے ہی نہیں کام ہے، کبھی اکیلے میں پوچھنا کہ کیسے بڑے بھائی ہیں۔ ہاں، اور استاد کا رشتہ باپ سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں، میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ رشتہ میرا ان کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ جانتے ہو کون سا رشتہ ہے؟ عام آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے خطیب اور سامعین والا نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ بھائی ہلچل سیوانی صاحب کو دنیا جانتی ہے، اور واقعی جاننے کی چیز بھی ہے۔ یہ 2 منٹ میں پورے مجمع میں ہنگامہ کر دیا انہوں نے،
اگر یہ اپنی سی پہ آ جائیں تو پانی میں آگ لگا دیں. سبحان اللہ. وہ ذات کا نام ہلچل سیوانی ہے. دیکھیے یہ آگ لگانے کے کام بند کریں، کہیں سے بھی لی جائے، مگر بڑی معتبر شخصیت اور بڑی محترم شخصیت، اللہ سلامت رکھے. آمین. یہ ان کی کرم فرمائی ہے، میرے جیسے چھوٹے کو نوازتے ہیں. ورنہ ہلچل سیوانی خود ایک اتنا بڑا نام ہے کہ جس کی بلندیوں کو دیکھنے والوں کی اچھوں کی ٹوپیاں ان کی اڑیوں پہ گر جایا کرتی ہیں. یہ بہت بڑا نام ہلچل سیوانی ہے. ملاقات تو آج ہو رہی ہے لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم نام سن رہے ہیں. ہاں، اور یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایسی ذات کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں کریں. اللہ نے یہ ہمارا مقدر کیا. ہاں، یہ اللہ والوں کی جماعت. ورنہ سچی بتائیے اگر حضور کا عشق ہمارے بیچ نہ ہوتا تو میں رہنے والا یو پی کا، تم رہنے والے بنگال کے ہیں، جنگی پور کے، پھر آخر کون سی وجہ ہے جو تم نے مجھے اتنی دور سے بلا لیا. حاجی ذاکر صاحب اللہ سلامت رکھے، آمین. ان کی نسلیں آباد ہوں. آمین. میں سمجھتا ہوں میری 3 سالہ اس مدت میں یہ پہلی شخصیت ایسی ہے جسے جانے انجانے میں پہلے فون پہ ہی تاریخ مل گئی. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہاں حضرت یہ سچی بات ہے. میں جانتا بھی نہیں تھا حاجی ذاکر کس چیز کا نام ہے، یہ کون ہے، لیکن اتفاق دیکھیے پہلی مرتبہ انہوں نے فون کیا اور میں نے پہلی مرتبہ میں انہیں تاریخ دے دی. یہ اتفاق دیکھیے انہوں نے کہا تاریخ چاہیے، میں نے کہا مل جائے گی. ورنہ 15 دن لوگ فون کرتے ہیں تب جا کے کوئی تاریخ کلیئر ہو کے رہتی ہے. اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں کہ اب رمضان تک کوئی تاریخ نہ لیں. اب رمضان تک گنجائش ہی نہیں ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد کی تاریخیں ہوں گی تو دیکھا جائے گا. اللہ سلامت رکھے. یہ اہل خیر لوگ ہیں، لیکن میں یہ آپ کے خطیب و امام تشریف فرمائے، طبیعت خوش ہو گئی میری. عید کے دن کی تاریخ چاہیے تمہیں؟ تم تو دوسروں کی خوشیوں میں آگ لگاؤ. کم سے کم ایک دن تو گھر رہنے دو. ہو جائے گی دوبارہ. اتنی انگلش نہیں آتی ہے مگر اللہ سلامت رکھے اور یہ چہرے ہمیشہ مسکراتے رہے. یہی تو وجہ ہے دنیا لاک ڈاؤن کی ٹینشن لے رہی ہے، ہم حضور کی محفل میں بیٹھ کے اب بھی مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. ہاں، کچھ لوگ اب بھی ایسے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی تیسری مخلوق ہے. میں انسان ہوں، آپ کے بیچ کا ہوں. ٹھیک ہے، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے. یار عشق کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے. ابھی مصر کے بازار کے تعلق سے دل کیا کہا تھا ابھی آپ نے ہلچل بھائی؟ یہ مدینہ اسے مصر کا بازار نہ جان. ہاں، طلب چلتا ہے یہاں حسن طلب چلتا ہے. ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں، شہر نبی ہے. بہت خوب. سبحان یہ اللہ. مصر کا بازار نہیں، شہر نبی ہے. میں بھی ایک بھائی سے ملا، وہ فوج میں رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اور یار حضور کا عشق دیکھ. انہیں پہنچنا تھا کل، پرسوں پہنچنا تھا، کل ان کی نہیں کل پہنچنا تھا، آج ان کی ٹرین تھی. انہوں نے آج حضور کی محبت میں، ہاں کیا نام ہے، شاطی الشیخ خضر پور کے. بھائی تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں سلامت رکھے. آمین. اور یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ عشق ہے حضور کا جو کہاں سے کھینچ لیتا ہے. ہاں، اور آپ محفل میں بیٹھ کے اسی گاؤں سے اٹھ کے آئیں پھر بھی ڈاٹا لگا کے بیٹھے، بولنے تیار نہیں. آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے مجھے بتا دو ذرا. یہ ادھر جو پکے میں بیٹھے ماشاءاللہ پکی آواز رکھتے ہیں. آپ سوچتے ہیں میں تو کپڑے کے نیچے بیٹھایا، بولنا ہی نہیں ہے کیا؟ ذرا بول کے دکھا دیں آپ بھی. ماشاءاللہ. چل بھائی اگر مجمع ایسے ہی رہا نا تو پھر تقریر ہوگی. کیا بات. ہاں، یہ ماشاءاللہ خرچ بقامت کوہتر بقیمت بہتر. یہ مت سمجھنا یہ چھوٹے، بہت آگے کی چیزیں. ایک ہاتھ آگے کی بات کر دیتے ہیں. اگر مزاج اچھا رہا انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور میں کوشش کروں گا یا اللہ
آج محفل کو ایسا بنا دے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ بیٹھے تو اس زمین پہ ہے، دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ سلامت رکھے، جس نے اس محفل میں جیسے بھی حصہ لیا گیا اللہ اسے بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا نے آپ کو ایسا مجاہد امام دیا گیا۔ میں آیا نا، میں نے بچے دیکھے دوپہر میں، وہ کوششیں وہ کابشیں، زمینی کام ہو رہا ہے، زمینی کام ہو رہا ہے۔ میں پوری طرح بنگلہ تو نہیں سمجھ پاتا ہوں، لیکن کچھ تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، اتنے نادان تو ہم بھی نہیں ہیں۔ کیا بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے یار، جو کہتے ہیں یہاں آتنکواد سکھایا جاتا، آج محفل میں آ کے بیٹھتے، خدا کی قسم 6 سال کے بچے قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ سبحان یہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی محنتیں اللہ قبول فرما لے، اللہ سلامت رکھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں انچل بھائی، خطیب آتا 1 گھنٹے کے لیے، لیکن آج جو شہر اور بستیوں میں سنیت سلامت ہے نا، تو حضرت جی ان اماموں کے دم سے سلامت، بے شک بے شک حق ہے، اماموں کے دم سے سلامت ہے آج۔ مگر میری قوم افسوس اس بات کا ہے کہ آپ میرے ہاتھ چومو گے، دائیں بائیں گھومو گے، اس کے ہاتھ چومنے مل جائیں، اس لیے کہ بڑی دور سے آیا ہے، اچھی تقریر کردہ، بات الگ ہے، دور سے آیا ہوں، باتیں بھی تھوڑی میٹھی کر لیتا ہوں، لیکن جہاں تک محنت کا سوال ہے، میں نے 24 گھنٹے محنت کی ہے، اس امام کو تم سلام کیوں نہیں کرتے جو 24 گھنٹے نہیں، سال کے 12 مہینے محنت کرتا ہے، سال کے 12 مہینے محنت کرتا ہے۔ ہماری قوم کبھی اس امام پر انگلی اٹھاتی ہے، کبھی کہتی ہے اس کا انگوٹھا ہل گیا، کبھی کہتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کبھی کہتی ہے فاتحہ پڑھنے تم کیوں نہیں آئے، کہ تم ہمیں سمجھتے کیا ہو؟ وہ بھائی ان کی بارگاہ میں ادب سے آیا کر، یہ امام ہے نوکر نہیں ہے، یہ جس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا ممبر ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک، رسول پاک کا ممبر ہے۔ اور جہاں تک ان کی قربانیوں کا سوال ہے تو سنیں مجھے بتائیں، اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو، سردی کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی ہو، آپ کے لیے گھر میں کوئی دوا کارگر نہ ہو، کدھر جاتے ہو؟ مسجد کی طرف دوڑتے ہو۔ سردی تمہیں نہیں، امام کو بھی لگتی ہے۔ تم اگر کسی کے بیٹے ہو تو امام بھی کسی کا بیٹا ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو امام کی بھی اولاد ہے، ایسا نہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تعجب ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تو بھائی ایک بار چپ چاپ کام کر لیں، سارا ڈسٹرب نہ کریں، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ سن رہے میری بات جو میں بتانے لگا ہوں؟ میری بات غور سے سننا، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، امام کے پاس دوڑ کے آتے ہو، حضرت بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، سردی کا موسم ہے، اس نے نہیں کہا گرمائی میں بیٹھا ہوں، اس نے نہیں کہا لحاف میں ہوں، تو نے جیسی کہا نا کہ امام صاحب بچے کے پیٹ میں درد ہے، اس نے بستر چھوڑ دیا، وہ یار کانوں سے کپڑا لپیٹا، تیرے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا، تیرے بچے کے پاس بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کے کان پہ پڑھ کے دم کیا، سینے پہ دم کیا، تیرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، واپس آیا بھی دوسرا آ جاتا ہے، امام صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا بھی آ کے بیٹھا ہوں، جلدی چلو ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے نہیں کہا ابھی سردی میں چل کے آیا ہوں، یہ تو اٹھا اور تیرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کسی کی ماں کے اوپر دم، کسی کے بیٹے کے اوپر دم، کسی کا دم نکلے تو یاسین امام پڑھ رہا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو تو پانی پڑھ کے امام دے رہا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر کسی کے گھر میں مصیبت آتی ہے تو امام سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، بتا تو صحیح اتنی محنتیں کون کرے گا؟ اس نے تو تم سے صرف نماز کی تنخواہ لینی تھی، یہ کس جگہ تم نے لکھا تھا اس کے شرائط میں کہ تجھے دم بھی کرنا پڑے گا، تجھے درود بھی پڑھنا پڑے گا، بیٹے کے پیٹ کا درد بھی کاٹنا پڑے گا، سر کے درد بھی تو کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ تم نے کوئی شرط تو طے نہیں کی تھی، تم نے 7,000 8,000 10,000 تنخواہ مقرر کی تھی، 5 وقت نماز پڑھانے کی تنخواہ مقرر کی تھی۔ پھر مجھے بتا تو صحیح، یہ تو پہری میں دوڑتا رہا کس کے لیے، سردی میں بستر چھوڑتا رہا کس کی وجہ سے، تیرے بچوں کا علاج کرتا رہا کس کی وجہ سے؟ آخر کون سا لالچ تھا جس بنیاد پہ اس نے سردی کو سردی نہ جانا، گرمی کو گرمی نہ جانا؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آج امام احمد رضا کا نوکر یہ جواب دے کے جائے گا، جس نے بستر کو بستر نہ جانا، جس نے گرمی کو گرمی نہ جانا، اپنے لیے نہیں، اگر سب کچھ چھوڑا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مذہب اسلام، زندہ آباد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد، واہ واہ، بہت خوب حضرت، زندہ ہر آباد، حق حقدار رسد، حق جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ جی حق ہے،
اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے رہنما کی عزت نہیں کرتی۔ بے شک حق ہے حضرت۔ واہ یہ بات اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج ہے جو دور سے آ کے کہے گا اس کی مانی جائے گا۔ اگر یہی ہے تمہارا اصول، جو دور سے آ کے کہے گا اس کی مانو گے تو سنو میں تمہارا مہمان مسافر ہوں، کم سے کم مسافر سمجھ کے مان لینا۔ اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو علم والوں کی عزت کیا کرو، علم والوں کی عزت کیا کرو، ورنہ سن، دیکھنے میں حافظ قرآن تیرا بیٹا ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا نوازا ہوگا، لیکن سن، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ سب سے پہلے ہے، سبحان اللہ سبحان مدینے اللہ۔ والے مصطفیٰ کا رشتہ سب سے پہلے ہے۔ کون نہیں جانتا آج 26 آیتوں کو مٹانے کی بات سن رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے 26 آیتیں نکال کر کے کتاب تشکیل دی اور 26 آیتوں کے بغیر کہتا ہے یہ پورا مکمل قرآن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہم انہیں زکوٰۃ خور کہتے ہیں، ہم انہیں چندہ کھانے والے کہتے ہیں، ہم انہیں خیرات لینے والے کہتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، خدا نہ کرے اگر یہ جماعت خاموش ہو جائے اور تیرے ہاتھ میں وہ نسخہ لا کے دے دیا جائے جس سے 26 آیتیں نکالی ہیں، تجھے پتا ہے کون سی آیت کہاں سے نکالی گئی ہے؟ بتائیے۔ میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو علماء کی قدر نہیں کرتے، طلبہ کو زکوٰۃ خور کہتے ہیں، علم والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ میں وہ کتاب لا کے دے دی جائے جس سے 26 آیتیں کم کر کے چھاپا گیا ہے تو بتاؤ تم کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سی آیت کہاں سے کم کی گئی ہے، کون سا نقطہ کہاں سے ہٹایا گیا ہے؟ تمہیں پھر پلٹ کے اس قوم کے پاس آنا پڑے گا کہ مولوی دیکھیے کتاب لائی گئی ہے، اس میں کون سی آیت کہاں سے ہے؟ تو بتا تو صحیح، اس قرآن کی آیتوں کا پتہ کون دے گا؟ کہاں سے کون سی آیت ہٹائی گئی ہے یہ کون بتائے گا؟ اسی کے لیے تو خدا نے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں، دین کے محافظ پیدا کیے ہیں، اور یہ آج کی کوشش نہیں ہے۔ وسیم کتا سن لے، کان کھول کے سن، تیری اوقات کیا ہے تو ایک آیت ادا کر سکے؟ خدا کی قسم زمین و زمان ختم ہو سکتے ہیں، قرآن کا ایک نقطہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، ایک زیر ختم نہیں ہو سکتا ہے، صبر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تیری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا آئے تھے، جب اسی بھارت میں انگریزوں کا راج تھا، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی ہمیں بھارت سے قرآن ختم کرنا ہے۔ اور کیسے ختم کرنا ہے؟ ان کے عقل مند لوگوں نے کہا تھا جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے اٹھا کے دریا میں ڈال دو، نہ قرآن ہوگا نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ انہوں نے نسخے اٹھائے، ان کی حکومت تھی، اٹھا کے دریا میں ڈالے، تلاش کرنے لگے، مسجدوں سے قرآن اٹھائے، مدارس سے قرآن اٹھائے، خانقاہوں سے قرآن اٹھائے، گھروں سے قرآن نکالے، نکال کر کے دریا میں ڈالے گئے۔ لیکن اسی قرآن کے لیے جب ایک اللہ والے کی جھونپڑی میں گئے ہیں، ایک اللہ والے کے چھپر میں گئے ہیں اور اس کی کٹیا میں جانے کے بعد کہا تھا بابا کوئی قرآن ہے کہ نہیں؟ بابا نے دیکھا سر اٹھا کے، کہا تھا بات کیا ہے؟ کہا قرآن لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے زمین سے قرآن ختم کریں گے۔ اتنا سننا تھا، اللہ والے کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ او یار مجھے بتا تو صحیح، ہم بلا وجہ اللہ والوں کے دامن نہیں تھاما کرتے، ہم بلا وجہ میں کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والے نے یوں نگاہ اٹھائی، کہا کرو گے کیا؟ کہا ہمیں قرآن دنیا سے مٹانا ہے۔ کہا کیسے مٹاؤ گے؟ کہا جتنے نسخے ہیں سارے دریا میں ڈال دیں گے، نہ قرآن ہوگا نہ قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، آنکھیں سرخ ہوئی اللہ والے کی۔ اور ایک بچہ سامنے سے گزر کے جا رہا تھا، آواز دی بیٹے ذرا اندر آؤ۔ بچہ آ کے کہنے لگا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ قرآن لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کو مٹا دیں گے۔ بچے نے یوں دیکھا، وہ یار مصطفیٰ کا امتی تھا، کوئی ذلیل نہ تھا، بچہ ضرور تھا لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ اس نے کہا تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ 7 پشتے بھی مل جائیں تو مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن نہیں مٹا سکتی ہے۔ یہ بچے نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا تھا کہ تم قرآن کیسے مٹا سکتے ہو؟ کہا ہم قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈال دیں گے، جب نسخہ نہیں ہوگا تو کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بات جب اس نے کہی ہے، اللہ والے نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے کبھی مدرسہ گیا ہے کہ نہیں؟ کبھی مدرسے میں قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ کبھی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں؟ بچے نے کہا حضرت میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں، کبھی قرآن نہیں سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس کے بعد اللہ والے
والے نے ایک نگاہ بچے کے اوپر ڈالی ہے، سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا تھا بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا دے۔ اب ایک نگاہ کا کمال دیکھو، بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، پہلا پارہ مکمل کیا، دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرا پارہ مکمل کیا، چوتھا پارہ مکمل کیا۔ اللہ والے نے کہا ٹھہر جا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا بتا کہاں سے قرآن نکالے گا؟ تو نے مدرسے سے قرآن لے لیا، مسجد سے قرآن لے لیا، خانقاہ سے قرآن لے لیا، میری جھونپڑی سے بھی قرآن لے جا، مگر بتا اس حافظ کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ اس نے کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو ان کے بھی سر قلم کریں گے لیکن قرآن نہیں رکھنے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا تھا کتنے سر قلم کرو گے، جدھر جدھر نظر پڑتی جائے گی وہ حافظ قرآن بنتے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام، دین اسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو ہمیشہ مصطفیٰ کے دین کے لیے سینہ چوڑا کر کے کھڑی رہتی ہے، آج اس جماعت کے لیے، آج ہماری قوم اگر چندہ خور کہے تو دل نہیں ٹوٹے گا؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر آج اس قوم کو کوئی زکوٰۃ خور کہے تو تکلیف نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب کے اندر تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے لٹائی ہے، بے شک حق ہے۔ کتنے رسالے کتنی کتابیں قوم کو دی۔ مجھے بتائیے کیا ان کتابوں کے ورقوں کے بدلے میں کوئی انہیں سونا دینے آ رہا ہے؟ کوئی دینے والا نہیں، اس لیے کتابیں لکھی تاکہ مصطفیٰ کی امت فائدہ حاصل کر سکے۔ بے شک بے شک، پوری زندگی قرآن کے لیے لٹا دی انہوں نے، پوری زندگی دین کے نام کر دی۔ آج بندہ کہتا ہے غارت سے دیکھتا ملا جی آ رہے ہیں، حافظ جی آ رہے ہیں، آج جس طرح چاہے تو دیکھ لے، لیکن یاد رکھنا اللہ قیامت میں جب ان کی عظمتیں دکھائے گا اس دن تو خون کے آنسو روئے گا۔ واہ کیا بات ہے۔ جانتے ہو کیسے دکھائی جائے گی؟ اور نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پہ کسی حافظ نے روٹی کھا لی، سبحان اللہ، مقدر والا ہے وہ شخص سبحان اللہ، جس کے دسترخوان پہ قرآن پڑھنے والے نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے، سبحان اللہ، وہ مقدر کا دھنی ہے جس کے گھر پہ مصطفیٰ کا مہمان بنا ہو۔ وہ یار قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جس جگہ پہ بیٹھ کر کے یہ حافظ قرآن پڑھا کرتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے مٹی اٹھا کے لائیں گے، کہیں گے یا اللہ کیا کرنا ہے؟ رب فرمائے گا آج ان کی عظمت لوگوں کو دکھانی ہے، جسے دنیا حقیر سمجھتی رہی، جسے دنیا ذلیل سمجھتی رہی، آج اس کی عظمت دکھائی جائے گی۔ ایک پلے کے اندر اللہ اکبر حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے کی مٹی رکھی جائے گی، دوسرے پلے کے اوپر گناہگار امتوں کے گناہ رکھے جائیں گے۔ خدا کی قسم جتنے امتیوں کے گناہ مٹی کے وزن کے برابر چڑھتے جائیں گے اللہ ان سب کو جنت کا پروانہ دیتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ لاجواب، سبحان اللہ، بہت کو زندہ باد زندہ باد۔ کتنی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کھانے والی قوم ہے، وہ مقدر کا دھنی ہے، میں نے کہا جس کے گھر پہ قرآن والا کھانا کھا لے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہ بات یاد رکھنا جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کی نسلیں پھولتی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، میرا حضرت جی، جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کی نسلیں آباد رہتی ہیں، اور جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ سدا ذلیل رہتے ہیں، روٹیوں کے لالے رہتے ہیں۔ کم سے کم آخرت تو بہتر کر۔ میرے حضور نے فرمایا تھا جو کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چلا، یا کسی عالم سے 2 باتیں سنی، یا کسی عالم کے ساتھ 2 لقمے کھانے کے کھائے، اور یا اس کے ساتھ 2 لمحے بیٹھا، حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، 2 جنت۔ جنت تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ابا کی چوپال سے تو اچھی ہوگی، سمجھتے ہیں نا جنت؟ ہاں، تو 2 جنتیں اللہ کا فرماتا، اور فرمایا گیا ہر ایک جنت کی لمبائی چوڑائی اس زمین سے دگنی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر 2 لمحوں میں اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے تو پھر جس کی زندگی عالم کے قدموں میں گزری ہوگی اس کی عزت کا کون اندازہ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچ سکتا اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر، وہ بھائی ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو۔ رونا آتا، اتنی آسانی سے تو قرآن سینے میں نہیں اتر جاتا۔ ان سے پوچھو کتنی راتیں انہوں نے جاگ کے گزاری ہے۔ ایک بچہ جب پڑھنے جاتا ہے نا تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو
اپنی آنکھوں سے ایک منٹ کے لیے الگ کرنا گوارا نہیں کرتے. جتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچ کے بتائیں اگر صبح سے دوپہر تک بچہ غائب ہو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے. کس سے نہیں پوچھتی محلے میں, دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے حلچل صاحب ادھر سے آ رہے ہو میرا بچہ دیکھا کہ بتانا ذرا, امام صاحب ادھر سے آ رہے میرا بیٹا ملا کہ نہیں ملا. جو گزرتا اس سے پوچھتی میرا بیٹا دیکھا ہے کیا. جو ماں بچے کے بغیر 8 گھنٹے نہیں رہ سکتی اس ماں سے پوچھ اس نے قرآن کے لیے مہینوں کی جدائی کیسے سہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ماں اپنے بچے سے ایک دن کے لیے جدا نہیں ہو سکتی اس سے پوچھ اس نے سالوں سال اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کیسے رکھا ہوگا. اور یار کوئی یوں ہی تو قرآن نہیں مل گیا, کوئی اتنی آسانی سے آدمی حافظ تو نہیں بن جاتا. اور تمہارے بیٹے گھر کے اندر ہوتے نمک تیز ہو جائے سبزی میں تو کہتے مجھے نہیں کھانا اس میں نمک تیز ہے. کسی میں مرچ زیادہ ہو جاتی ہے تو بچے کہہ دیتے مجھے نہیں کھانا اس میں مرچ زیادہ ہے. اگر تمہارے گھر میں بریانی بنی ہے اور بیٹے کی مرضی نہیں وہ کہتا امی مجھے روٹی کھانی ہے تو تم بیٹے کو روٹی بنا کے کھلاتے ہو. مگر خدا کی قسم جس دن سے یہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے وہ یار کون باپ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا وقت گزارے. وہ یار باپ کتنا بھی تھک کے آتا تھا شام کو کھانے کی چیز لاتا تھا سب سے پہلے بیٹے کو آواز دیتا تھا. جب بیٹا دوڑ کے آتا باپ کے ہاتھ سے تھیلی دیتا تو باپ کی ساری تھکن اتر جایا کرتی تھی. اور یار وہ باپ جس کی تھکن بیٹے کو دیکھ کے اترتی تھی. لیکن جس دن اس باپ نے سوچا اس بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے اس نے صبر کا پتھر سینے پہ رکھا ہے, بیٹے کو سینے سے لگایا اور ساری جدائیوں کو برداشت کر کے بیٹے کو مدرسے کے لیے جب رخصت کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ کو غم نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے کا درد ستاتا نہیں ہے. باپ بھی رویا کرتا ہے لیکن بچوں کے سامنے نہیں رویا کرتا, وہ چھپ کے رویا کرتا ہے. وہ قرآن پڑھنے والوں کبھی ماں باپ کی قدر بھول نہ جانا, کبھی ان کی قربانیوں کو نظر انداز مت کر دینا. یہ مت سمجھنا کہ صرف ماں پیار کرتی رہی ہے ہماری جدائی پہ اس نے آنسو بہائے ہیں. نہیں, خدا کی قسم باپ بھی رویا ہے لیکن وہ چھپ چھپ کے رویا ہے. کبھی کمرے میں جا کے رویا ہے, کبھی کھیت پہ جا کے رویا ہے, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال کے رویا ہے, کبھی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپا کے رویا ہے. اس لیے چھپا کے روتا رہا کہ کہیں بیٹے کو میری آنکھ کا آنسو نظر نہ آ جائے. اگر آنکھ کا آنسو بیٹے نے دیکھ لیا تو بیٹے کی ہمت ٹوٹ جائے گی. یہ سوچ کر کے باپ چھپ کے روتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے. وہ یار جس دن تو قرآن پڑھنے چلا تھا, جس دن ایک بچے نے گھر سے قدم نکالا تھا, اس دن ماں کی ممتا کا آنچل بھی اٹھا تھا, بہن کی پیار کا دوپٹہ بھی اٹھا تھا. اس نے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے میرے بھائی اب یہ جدائی قرآن کے لیے ہے, اب یہ جدائی علم دین کے لیے ہے. ماں نے بیٹے کے سر پہ آنچل رکھ کے کہا تھا لگتے جگر میں جدائی برداشت کر رہی ہوں لیکن میرے لاج میرے درد کی لاج رکھ لینا, میرے پیار کا خیال کر لینا. اے بیٹے خالی ہاتھ جا رہا ہے, جب واپس آئے تو خالی مت آنا بلکہ یہ حال ہو کہ تیرے سینے میں قرآن کی دولت ہونی چاہیے اور آپ کے اندر ہی سے قرآن کی سند ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ کہہ کے ایک ماں باپ بھیج دے بہت خوب حضرت. کوئی وہی تو قرآن نہیں آ جاتا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اللہ توفیق دے, خدا کرے ہر گھر میں کم سے کم ایک قرآن کا قاری ہو. آمین یا رب ہر العالمین. باپ کا ایک بیٹا حافظ ہو. آمین. وہ نصیب والے ہیں جن کے گھر میں قرآن پڑھنے والے ہیں, ورنہ ہم نے لوگوں کو بڑی بے بسی کی موت مرتے دیکھا ہے. ہاں سانسیں اٹک رہی ہے, کوئی پڑھنے والا نہیں, کوئی یاسین سنانے والا نہیں. کیا کہ اچھا ہوتا تو نے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا, تیری سانسیں اٹکنے لگتی, بیٹا بیٹھ جاتا اور تجھے وہ قرآن پڑھ کے سنا تھا جو تو نے بیٹے کو پڑھایا تھا. خدا کی قسم روح بھی آسانی سے نکل جاتی اور تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی, آخرت بھی کامیاب ہو جاتی. لیکن ہم نے نہیں سوچا. اللہ اکبر, کوئی یوں ہی تو قرآن نہیں آ جاتا. یہ علماء بیٹھے, قرآن پڑھنے والے بیٹھے. ایک بات اور کہہ دوں پڑھنے والے بچوں سے, بچوں اور اساتذہ کا احترام کرنا. اگر تم کچھ بن جاؤ نا تو کبھی استاد کو حقارت سے مت دیکھنا. صرف پڑھنے والے نہیں بلکہ کام والے لوگوں سے بھی کہوں گا, جو جس لائن کا شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی عزت کرے. اس لیے کہ ماں باپ صرف جنم دیتے ہیں, جینے کا ہنر استاد دیتا ہے. پیدا ہونے کے بعد انسان ایک مٹی رہ جاتا ہے لیکن اسے ہیرا بنانا یہ استاد کا کام ہے. آج دنیا میرے ہاتھ چوم رہی ہے, کہتی مفتی عماد ایسا ایسا, میں کچھ بھی نہیں ہوں. نام میرا لیتے تو تعریف میرے استاد کی ہوتی ہے. میری اوقات کہتی میں کچھ ہوتا, یہ تو میرے استاد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنی جگہ اپنی جوتیوں میں دی, اور جگہ دینے کے بعد خدا کی قسم ان کی جوتیوں کا اثر ہے. ہم نے ان کی جوتی اٹھائی تھی, آج زمانہ ہماری جوتی اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی استاد کو مت بھول جانا. لوگ ذرا سے کاریگر ہو جاتے ہیں نا,
اور استاد سامنے سے آ جائے تو آدمی گزر جاتا بچ کے، کہیں سے سلام کرنا نہ پڑ جائے۔ وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے جو اساتذہ سے نظریں چراتے ہیں۔ استاد کا احترام کرنا، بڑی محنت سے قرآن آتا۔ آخری بات بتا کے میں موضوع کو آگے بڑھاؤں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ٹینشن میں آ گئے آپ لوگ کیا؟ میں چندہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں باتیں بتانے بیٹھا ہوں۔ ذرا کہہ دیں، اندر والے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا آپ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھیں، تھوڑی دیر برداشت کر لیں گے اور ذرا کہہ دیں اور زور سے۔ آج جشن آمد رسول ہے اس جلسے کا نام۔ یہ جلسہ تو بہت پہلے ہونے والا تھا لیکن اب ہو رہا ہے۔ یار حضور کی آمد کا جشن کبھی بھی منایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی رمضان کا روزہ تو نہیں ہے نا جو صرف رمضان ہی میں رکھا جائے، یہ تو کبھی بھی منایا جا سکتا۔ اور بڑی فرمائش ہے، مجھ سے کہا گیا کہ شجرہ ضرور سنا دیں۔ جی سنائیے۔ سبحان اللہ۔ اگر سنانے اور سننے کے بھی طریقے ہوتے، کیسے سنیں گے ذرا بول کے دکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب نہیں بولے ہیں، کچھ لنگر ونگر کھا کے بیٹھے ہیں یا بات کا انتظار ہے؟ لنگر بعد میں چلے گئے، آپ ختم کیجئے گا بعد میں چلے گا نا جلسے کے؟ تو مجھے تو بڑے کمزور لگ رہے ہیں آپ تو بھائی پتا تھا کہ لنگر چلے گا تو کم سے کم تھوڑا سا گھر سے کھا کے آ جاتے تاکہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا ہو جاتا۔ تو گھر سے بھی کھا کے آئیں، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ بالکل ہی کھا کے نہیں آئے ہیں، انہیں ڈبل حصہ دے دینا بھائی جس نے رومال ہی نہیں آتا ہے تو لگ رہا سانس ہی مشکل سے آ رہی ہے۔ اگر کھا کے آئیں تو بول دیں سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ۔ میں حضور کا شجرہ سنانے لگا ہوں اور اسی شجرے کے ساتھ انشاءاللہ ولادت کی بھی کچھ گھڑیاں اور سفر انشاءاللہ سیدھے مدینے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ادھر والے لوگ ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے تو دوسرا کہتا ہے تیرا ہی ہاتھ کافی ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بھی بولتے سبحان اللہ، سارے مل کے بولے سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں، میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ ممبر والے سبحان اللہ نہ بھی کہیں، خالی دعائی دے دیں تو بڑی بات ہے۔ ہاں ان کا تو بیٹھنا ہی کافی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا آپ کو؟ اتنی مردہ دلی سے کہو گے تو پھر میں بھی تیجا پڑھ دوں گا۔ زور سے اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے اپنی اماں سے وعدہ کر کے آئیں کہ اماں آج بولنے ہی نہیں ہے جا کے، تو جو نہ بولے نا اپنی اماں سے ابا سے جا کے پوچھنا آج ہمیں روٹی کیسا کھلا کے پالا تھا تم نے، کہ سب حضور کے جلسے میں بول رہے تھے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں جا کے پوچھنا۔ ایسی محفلوں میں وہی بولا کرتے ہیں جن کے خون بھی کھڑے ہوتے ہیں، رشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شادد، شادد کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معین، معین کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قدیمہ، قدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شجرہ مصطفیٰ، شجرہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ
तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुष्ट में है। जब आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, खुदा की कसम ये बदमज़हबों की जमात है जो कह दिया करती है कि माँ बाप नबी के माज़अल्लाह जहन्नमी है। इन बदबख्तों से कहो खुदा ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है, तुम दोज़ख का ईंधन हो। कितनी शान वाले हैं, खुदा की कसम मिसाल लगी मिलती है। मुझे बता तो सही, अगर किसी के बेटे का रिश्ता मंत्री कराता है तो बेटे वाले को फख्र होता है कि मेरे बेटे का रिश्ता एक मंत्री ने किया है। अगर किसी के बेटे का रिश्ता विधायक लेकर के आए तो लोग कहते हैं इसका रिश्ता विधायक ने कराया था। वो कितने नसीबों वाला बेटा होगा जिसका रिश्ता 70,000 या 17,000 नबियों के बाप ने कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18,000 नबियों के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये रिश्ता कराएं तो बता फिर रिश्ते वाला कितनी शान वाला होगा। अल्लाहु अकबर, इतनी शान वाले और रिश्ता करा रहे हैं। कैसे? हुजूर के दादा हरम शरीफ में लेटे, आंख लगी, ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह के खलील आए, कहने लगे जब उठो ना मदीने जाना। वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी है, उससे अब्दुल्ला का रिश्ता करना, सुभान अल्लाह, उससे रिश्ता करना। आप कुली उठे चले गए। बात बहुत तवील है लेकिन मुख्तसर समझाने लगा हूं। गए, दरवाजे पे दस्तक दी। वहाब बिन अब्द मनाफ ने दरवाजा खोला, देखा मक्के का सरदार आया। गर्दन झुक गई। मोहतरम कैसे आना हुआ? अंदर नहीं गई। कैसे आना हुआ? का थोड़ा काम से आए। आइए, मेहमान नवाजी हुई। 3 दिन तक मेहमान नवाजी हुई। शाम का वक्त आया, अब तो बताओ कैसे आए थे? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं दामन फैलाया, कहने लगे अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज हम ऐसे रिश्ते करते हैं? क्या इसी इज्जत से हम लोगों की बेटियों के हाथ मांगा करते हैं? या पहले इज्जतें उछालते हैं उसके बाद बेटों को दूल्हा बनाते हैं? सोचना चाहिए हमें, किस इज्जत से रिश्ता मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज अगर किसी को बेटी का रिश्ता करना होता है ना तो वो कहता है हलचल साहब मेरी बेटी जवान हो गई है, इसके लिए जरा फलां से बात करें, उसका बेटा भी जवान है। तो अगर बेटी वाला कहे ना हलचल साहब के बेटी वाले से, तो कोई ऐसे बात है कि फलां मुफ्ती साहब का बेटा है या बेटी है, आपके बेटे के लिए उनका इरादा है, क्या आपकी क्या राय है? तो बेटे वाले नखरे दिखाते हैं कि अभी वक्त नहीं है, फिर बात करेंगे। 3 महीने तक इस तरह इग्नोर करके उसे जलील किया जाता है, उसे रुस्वा किया जाता है। उसके बाद फिर 3 महीने बाद ये नतीजा निकलता है कि ठीक है पहले हम लड़की को देखेंगे, और जब लड़की को देखने की बारी आती है ना यार, गरीब की तो खाल उधेड़ लेता है समाज, गरीब की जान निकाल देता है। एक बाप बेटी को जवान कर चुका है, इससे भी बड़ी कोई दौलत चाहिए? उसने बेटी पाल के जिसने यार जिगर का टुकड़ा दे दिया, क्या ना दिया, उसके बाद भी हमारी जबानें बंद नहीं होती। जब बेटियों को देखने की बात आती है तो गाड़ियां भर भर के जा रही है, और एक गरीब 3 बार कर्ज ले लेकर के बेटी का मुंह दिखा रहा है। शर्म नहीं आती? पहले फोन करके कहते हैं 8 लोग आ रहे देखने के लिए, खाने का इंतजाम कर लेना, तेरे बाप ने होटल खोल दिया था। शर्म नहीं आई तुझे? और यार एक बाप के लिए ये तकलीफ काफी होती है कि बेटी जवान है, उस पे बोझ ना बन। कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी थी कि एक बच्ची ने अपने आप को फांसी लगा के मौत के हवाले कर दिया, और जब उसका रीजन देखा गया तो बताया ये गया था कि 3 मर्तबा बच्ची को देखा गया और तीनों मर्तबा देखने वालों ने इनकार कर दिया, और चौथी मर्तबा जब बच्ची को देखने आए थे तो सारी चीज पसंद थी। जब 3 दिन के बाद लड़की का देखने के बाद इनकार किया गया कि ये लड़की हमारे लायक नहीं है, तो बच्ची ने अपने बाप से कहा बाबा पूछो तो सही क्या कमी उन्होंने बताई है मेरे अंदर? तो सोचो कितनी बड़ी कमी थी। जब कमी की बारी आई तो बताया उन लोगों ने कि हमें ये लड़की इसलिए पसंद नहीं है कि जब हमारी माँ ने चाय मांगी थी तो इसने अपने हाथ से उठा के चाय नहीं दी थी, इसलिए हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। और बेहया बेगैरत, जब तू लड़की देखने गई थी तूने शरीयत की कौन सी हद को पार न किया था? लिपस्टिक तूने लगाई थी, गैरों के लिए सिंगार तूने किया था। एक गरीब की बेटी ने अगर तुझे अपने हाथ से उठा के चाय का कप न दिया तो इतनी बड़ी उसकी सजा हो गई कि तूने रिश्ते से इनकार कर दिया। और याद रख, अगर तेरी वजह से किसी गरीब की बेटी फांसी के फंदे पे झूल गई तो ये मत समझना किसी को खबर नहीं है। याद रखना, अगर गरीब यहाँ
خدا تڑپتا ہے تو درد مدینے والے کو مدینے میں ہو جایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا جاؤ مفتی صاحب, حق ہے. واہ نہیں آتی. سبحان اللہ. ہم نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا اور اتنی سی بات پہ رشتے چھوڑ دیتے ہو کہ اس نے میری ماں کو کپ اٹھا کے چائے نہ دی. اور جوان تجھ سے بھی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. تو بھی جب لڑکی کو دیکھنے بھیجتا کہ تو بھی حیا کر, شرم کر. شادی کے 5 مہینے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. کیوں آتی ہے کبھی سوچا؟ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں کوئی رٹ کے کہانی سنانے نہیں آیا, میں درد دل ہے جو حضور کی امت کے بیچ میں لایا ہوں. اور یار اس بیماری نے امت کو کھا لیا ہے, امت کو لے کے ڈوب گئی ہے بیماری. آج جوان بھیجتا لڑکی کو دیکھنے کے لیے. شریعت نے جو چھوٹ رکھی ہے اس کے لیے رکھی ہے جس کا نکاح ہونے والا ہے, اور وہ بھی ایسے کہ لڑکی کو بھی خبر نہ ہو مجھے دیکھا گیا. سمجھ رہے میری بات؟ ایسے دیکھو کہ خود لڑکی کو خبر نہ ہو, ورنہ یار لڑکی بڑی نازک چیز ہے, اس کی عزت اتنی نازک ہے. چل بھائی, اگر دیکھنے والے دیکھ کے انکار کر جائیں تو بچی پہ داغ لگ جاتا ہے. صرف دیکھنے والے دیکھ کے انکار کر جائیں اور پڑوسی کو خبر ہو جائے کہ دیکھنے والے منع کر گئے ہیں تو لڑکی کی زندگی پہ داغ لگ جاتا ہے. پھر رشتے مشکل ہوتے ہیں. خدا را اگر دیکھنا ہی ہے تو چھپ کے دیکھ کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تجھے پسند نہ بھی آئے تو کم سے کم کسی کی عزت تو محفوظ رہ جائے. ہاں, کسی کی عزت تو محفوظ رہ جائے. لیکن ہائے نوجوان, تو افسوس تیری زندگی پہ کبھی قرآن تو نے نہ پڑھا, کبھی مدرسے تو نہیں گیا, ABCD پڑھ کے تو اپنے آپ کو قابل سمجھ بیٹھا. جب تو نے نکاح کی تیرے رشتے کی باری آئی, تو نے خلیرے بھائی کو بلایا, ماموں کے بیٹے کو بلایا, پھوپھا کے بیٹے کو بلایا. تب میری بیوی دیکھنے کے لیے ماں کے ساتھ تجھے جانا ہے. جب وہ جانے لگے تو نے یہ کہا تھا, ماں دیکھنا اس کی گردن کیسی ہے, یہ دیکھنا اس کے لب و رخسار کیسے ہیں, یہ بھی دیکھنا وہ بولتی ہے تو ہونٹ کیسے ہلتے ہیں, وہ چلتی ہے تو پیر کیسے اٹھاتی ہے, اس کے چہرے کی رنگت کیسی ہے, اس کے لب و رخسار کا حسن کیسا ہے. تو نے دنیا بھر کے تماشے دکھائے. تیری ماں تجھ دیکھ کر کے آئی, تو نے ماں سے کہا پتا ماں بیٹی جو دیکھ کے آئی ہے وہ کیسی تھی. اس نے کہا کہ گردن سراغی جیسی ہے, چال اس کی مورنی جیسی ہے, آنکھیں اس کی ہرن جیسی ہیں, اللہ اکبر بولتی ہے تو کوئل لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نہیں بلکہ چڑیا گھر سے جانور دیکھ کے آ رہے ہیں. ایسی حسرتیں بیان کی جاتی ہیں. اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے آج کہتا ہے کہ جب سے بیوی آئی ہے گھر کا سکھ چین چلا گیا ہے. جب تو نے ماں سے یہ کہا تھا کہ اس کے لب و رخسار کی سرخی دیکھ کے آنی ہے, اس کی آنکھوں کا جادو دیکھنا ہے, کیا یہ اچھا ہوتا یہ بھی کہہ دیتا اے ماں جب اس کے لب و رخسار کو دیکھے تو یہ بھی دیکھ لینا پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں, زبان پہ قرآن ہے کہ نہیں, چلتی ہے تو نظریں جھکا کے چلتی ہے کہ نہیں, جب بولتی ہے تو حیا کا پیکر بن کے بولتی ہے کہ نہیں, جب وہ گھومتی ہے تو 1000 پردے لے کے گھومتی ہے, کیا یہ اچھا ہوتا یہ پوچھتا. اور تیری ماں کہتی بیٹے 19 تو حسن تھا لیکن 20 شرافت تھی, اس کو عزت سے گھر میں لے آ. خدا کی قسم ادھر غریب راضی ہوگا, ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی حمد رضا قادری صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب حضرت. رشتے اصول سے کر. جب تو لایا ہے شہزادی دیکھ کے تو وہ تو تیرے پیر نہیں دبا رہے. برتن بھی تو دھوگا, کھانا بھی تو بنائے گا, اس لیے کہ مہارانی دیکھ کے بھی لایا ہے نا. وہ میری قوم سب سے اوپر جہیز میں قرآن رکھتے ہو, اور رکھنا بھی چاہیے, اس لیے کہ قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. جس نے بیٹی کو قرآن دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا. مگر سچی بات بتا, جس دن سے یہ جہیز میں قرآن لے کے آئی ہے اس سے پوچھ اس نے کبھی کھول کے بھی دیکھا ہے کہ نہیں, اس نے کبھی قرآن کو کھولا ہے کہ نہیں. اس سے پوچھ تیری بیٹی نے صبح کی تو اس نے صبح کو فریج بھی صاف کیا, اس نے واشنگ مشین بھی صاف کی, اس نے صبح اٹھ کر کے الماریاں بھی صاف کی. اگر یاد نہیں آیا تو قرآن یاد نہیں آیا, اگر خیال نہیں آیا تو قرآن کا خیال نہیں آیا. کتنی جگہوں پہ تو یہ دیکھا گیا ہے جب جہیز کا سامان آتا ہے تو ساس کہتی ہے فریج اس کمرے میں رکھ دو, واشنگ مشین اس جگہ پہ رکھ دو, الماری یہاں پہ رکھ دو, بیڈ یہاں ڈالو, صوفے یہاں بچھاؤ. اور اس کے بعد جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہتی ہمارے گھر میں تو کوئی قرآن پڑھنے والا ہی نہیں,
रही है, इसको यहाँ क्यों लेकर के आए हो? जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दो ताकि वहां पढ़ने वाले इसको खोल के पढ़ लिया कर। और हया कर, जब तेरे घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, फ्रिज के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, अलमारी के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, तो फिर मत पूछ कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अफसोस मुझे बता तो सही, जिसे तूने जहेज में कुरान दिया, मुझे बता तो सही, क्या तूने उसके सीने में भी कुरान उतारा था कि नहीं? उसे कुरान पढ़ाया था कि नहीं? क्या कि अच्छा होता जहेज में कुरान बाद में देता, बेटी को कुरान पहले पढ़ा देता। खुदा की कसम, अगर ये जहेज में कुरान लेके आती, साथ में सीने में लेके आती कुरान, जब तेरे घर में आती, फजर की नमाज पढ़ती, मुसल्ला बिछाती, इधर कुरान ये पढ़ती, रहमतें ससुराल में होती, मग़फ़िरत अल्लाह ताला इसके बाद भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद, लाजवाब, सुभान अल्लाह। जहेज में कुरान देने का शौक है, लेकिन बेटी को कुरान पढ़ाने का शौक नहीं। एक बात और क्या तुम बुरा ना माने तो सुन लेंगे, और इस नियत से सुनना कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, वरना मुझे इतनी दूर से बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैं कोई ताजमहल तो नहीं था जिसे जाके नहीं देख सकते थे, बुला के देख लिया। और मैं लाल किला भी नहीं हूं कि मैं पुरखों की यादगार हूं, लाओ आज किला है मंगा लो। मैं हुजूर का नौकर हूं और उनका पैगाम उम्मत तक पहुंचाने आए। खुदारा इन बीमारियों का खात्मा कर दो, इन बीमारियों का खात्मा कर दो। कहा ऐसे करके अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। इतना सुना हज़रत वाब बिन अब्द मनाफ ने, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, आज भी फातिमा आमीना आपकी है, कल भी आमीना आप ही की रहेगी। इतना सुनाना तो नबी की दादा कहने लगे बेटी का बाप है, लेकिन ताज्जुब में पूछेगा नहीं मुझसे मेरा बेटा कैसा है। वो बेटी का बाप पहले 10 बार पूछता है, तलाशियां लेता है, खानदानों में जाता है, फलां को बेटी दे रहा हूं, कैसा है वो, तब जाके बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता है। कहने लगे तुमने पूछा नहीं मेरा बेटा कौन है, कैसा है? तो अब वाब बिन अब्द मनाफ कहते मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। कहा क्यों, तुम तो बेटी के बाप हो, पूछ तो लेते। कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम ख्वाब में आके तुम्हें बता के गया है, वही इब्राहिम ख्वाब में आके मुझे भी तो बता के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते कि फिर निकाह हुआ, रुखसत होके घर आई। सुनना मेरी बात, सुन रहे हैं ना सारे लोग? अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। रुखसत होके घर आई, मियाँ बीवी आमने सामने बैठे। आज मियाँ बीवी आमने सामने बैठ जाए फिर तो अल्लाह ही मालिक है, कुछ ना कुछ होके ही निबटता। आमने सामने बैठे एक दूसरे की। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे आमीना मैं बड़ा नसीब वाला। जुमले देखो, आमीना मैं बड़ा नसीब वाला। सरताज क्यों? कहने लगे खुदा ने तुम्हारा जैसा शोहर मेरे मुकद्दर में दी, बीवी तुम्हारी जैसी मेरे मुकद्दर में लिखी। हजरत आमीना कहने लगी अब्दुल्ला ना, नसीब वाले तुम नहीं, नसीब वाली तो मैं हूं। कब वो कैसे? कहने लगे क्योंकि तुम्हारे जैसा शोहर खुदा ने मेरे मुकद्दर में लिखा है। आज बता क्या हमारे घर में ये बातें होती हैं? हमारे घर में कौन सी बातें होती हैं? हमारे घर में ये बातें होती हैं चुप बैठी रहे, तेरी औकात नहीं थी तो मेरे बिस्तर तक आती, मेरे घर तक आती, वो तो एहसान मान मैं तुझे अपने घर में रख रहा हूं। तो वो भी पता क्या कहती है कि तुम्हें भी कोई घास नहीं डाल रहा था, वो तो मेरे अब्बा का एहसान मानो जो तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दे दिया। जब ये बातें होती हैं तो फिर दोनों तरफ से 11,000 की लाइन, तार टच हुए फिर तलाक का धमाका। यही होता है ना? खुदा औरतों से गुजारिश करूंगा शोहर की कदर करो, और शोहरों से गुजारिश करूंगा औरतों की इज्जत करो। मेरी बात याद रखना, अगर कोई ये समझता है ये मर जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, अल्लाह ने पहले निकाह में वो बरकत रखी है कि पहले निकाह के बाद तू 70 भी कर लेना तो जो सुकून पहली बीवी के साथ मिलता वो किसी बीवी के साथ नहीं। बेशक याद रखना,
یہ خیال سے نکال دینا، یہ مر جائے گی دوسری آ جائے گی، یہ چلی جائے گی دوسری آ جائے گی۔ خدا کی قسم پہلی بیوی ہوا کرتی ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی چہیتی زوجہ ہے، فرماتی حضور ایک دن تشریف لائے، جب آئے نا تشریف لے کر کے اللہ اکبر بیٹھ گئے، دیکھو تو صحیح ذرا توجہ کرنا، فرماتی بستر پہ لیٹے ہیں میرے حضور، بہت غور سے میری بات سننا، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جتنا پسینہ مجھے آ رہا ہے نا اس کا آدھا اگر آپ کو سننے میں آ جائے تو انشاءاللہ کل ہی سے عمل شروع کر دو گے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ ادھر والے قطعی نہیں بول رہے ماشاءاللہ، بڑی بڑی دور سے لوگ چل کے آئے ہیں، اللہ سب کا سفر قبول فرما دے، وہ سفر میں رہتے ہو باہر رہتے ہو، اللہ سلامت رکھے، سب کی نسلیں آباد کریں، جو بات بتانے لگا اسے سننا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی ایک دن حضور اندر سو رہے، میں پہلی بیوی بتانے لگا، پہلی بیوی فرماتی حضور اندر سو رہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ تو کہا جیسے میں نے اتنا کہا نا ایک خاتون اندر آ گئی، بال سفید تھے، کہتی یوں انہوں نے آ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، وہ کہنے لگی عائشہ آج تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا، ایسے کر کے عائشہ آج تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھنے لگی، میں نے کہا اندر آرام کر رہے، کہتی میں اس سے پہلے کہ اٹھتی حضور نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی، وہ فرماتی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھتے، اپنا تیبند سنبھالا اور خاتون کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور جب وہ باتیں کرنے لگی حضور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ چہرہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، میری اردو زبان آ رہی ہے نا سمجھ رہے؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ فرماتی حضور چہرہ دیکھتے رہے، باتیں کرتے رہے، مجھ سے کہنے لگے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لا کے دو۔ فرماتی تھوڑی سی کھجوریں تھی، میں نے لا کے دی، خاتون کو کھجوریں دی، پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ فرماتی گھر میں اگر کوئی کپڑے ہوں تو لا کے دو۔ فرماتی گھر کے اندر کپڑے رکھے ہوئے تھے، میں نے وہ بھی لا کے خاتون کی گود میں رکھے۔ کہتی اگر گھر کے اندر کچھ پیسے ہوں تو وہ بھی لا کے دے دو۔ فرماتی میں نے پیسے بھی لا کے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی جب وہ خاتون جانے لگی حضور دروازے تک چھوڑ کے آئے۔ اب ذرا غور سے سننا، فرماتی حضور دروازے تک چھوڑ کے آئے، جب واپس آ گئے حضور اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی میرے دل میں خیال آیا کہ حضور سے پوچھوں گی کہ یہ خاتون کون تھی جس کے لیے حضور نے اتنی ساری قربانیاں پیش کی ہیں، جس کے لیے حضور نے اتنے سارے انعامات کیے ہیں۔ فرماتی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ رات کو جب حضور کے بستر پہ جاؤں گی تب حضور سے پوچھوں گی۔ فرماتی میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ اچانک میرے کان میں حضور کی ہچکیوں کی آواز آ جاتی ہے، حضور کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ فرماتی بس مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دوڑ لگائی، حضور کے بستر پہ پہنچی، میں نے جا کے دیکھا حضور کے یوں ہاتھ دونوں آنکھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے جا کے حضور کے ہاتھ ہٹائے ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں میرے حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو گی کہ یہ خاتون کون ہے جس کے لیے میں نے اتنا سارا انعام دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ سچ فرمایا آپ نے، میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ خاتون کون ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اس کے لیے اتنے انعام اس لیے کیے ہیں کہ کل جب یہ خدیجہ کی موجودگی میں آیا کرتی تھی تو اس وقت خدیجہ اس کو اتنا ہی نوازا کرتی تھی جتنا آج میں نے نواز دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرما رہے ہیں آج میں نے اس کو اس لیے اتنا نوازا ہے کہ جب میں اس کو وہ دوں گا جو خدیجہ دیتی تھی تو ادھر یہ بھی راضی ہو جائے گی، ادھر قبر میں میری خدیجہ بھی راضی ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں ام سلمہ بھی آ گئی، آپ کے نکاح میں میرے جیسی عائشہ بھی آ گئی، آج تک آپ اس خدیجہ کو نہیں بھولے ہیں، سرخ گالوں والی آپ بوڑھی کو نہیں بھولے۔ یہ جملے حضرت عائشہ صدیقہ دیتے تھے، میرے حضور کے تیور بدل گئے، حضور ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں۔ ایک دن آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے کیا بتاؤں، جب ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا، میرے دروازے پہ آنے کے بعد دستک نہیں دی ہے، آواز نہیں دی تھی، لیکن جیسی میں دروازے پہ پہنچا ہوں فوراً خدیجہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نے کہا تھا خدیجہ بتا تو سکی، میں نے آواز بھی نہیں دی ہے، میں کھانسا بھی نہیں تھا، دروازہ بھی نہیں بجایا، پھر بتا تو سکی تجھے میرے آنے کا پتہ کیسے چل گیا۔ عائشہ سن، جب میں نے اتنی بات کہی میری خدیجہ نے مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو دروازے کی بات ہے، جب آپ گھر سے پہلے والے موڑ پہ ہوتے ہیں، آقا آپ اس موڑ پہ ہوتے ہیں، نبوت کی خوشبو گھر کے اندر آپ سے پہلے آ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔
ला जाओ। मेरी खदीजा मेरी खुशबू इतनी दूर से पहचान लेती। सुभान अल्लाह। और उसके बाद कहते जानती हो बेशक तुम सब आई हो, लेकिन जो प्यार मुझे खदीजा ने दिया वो किसी ने न दिया। मेरे हुजूर के जुमले याद रखना। आका फरमाते आयशा तुम मेरे निकाह में तब आई हो जब इस्लाम फैल चुका है। उम्मे हबीबा तब आई जब इस्लाम की जड़ें मजबूत हुई, लेकिन खदीजा ने तब मुझे सहारा दिया था जब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला न था। खदीजा ने तब मेरी हिम्मत बढ़ाई थी जब लोग मेरी हिम्मत तोड़ने पे तुले थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं खदीजा आयशा एक दिन मैं आया ना तबलीग करके, तो लोगों ने मुझे पत्थर मारे थे। मेरे चेहरे को देख के मेरी खदीजा ने आंसू बहा के कहा था या रसूल अल्लाह आज फिर आपकी कौम ने आपको सताया है। मेरा हाथ पकड़ा खदीजा ने, हाथ पकड़ के अंदर लाई है, लाने के बाद बैठाया, मेरे जख्म साफ किए। उसके बाद आयशा खदीजा कहीं से खजूरों का एक प्याला लेकर के आई, दूसरे प्याले में दूध था। आका फरमाते हैं आयशा मेरी खदीजा का प्यार तुझे क्या बताऊं। एक हाथ से खजूर खिलाती, फिर हाथ में दूध का प्याला लेती, मुझे घूट दूध का पिलाती, एक खजूर खिलाती, फिर दूध पिलाती। आका फरमाते हैं ए आयशा जब आखिरी खजूर रह गई थी मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का और कहा था खदीजा मैंने तो पेट भर लिया है, लेकिन तू तो बता तूने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है, क्या तेरे शिकम में कुछ गया है कि नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों से जो पूरा दिन यारों के साथ बैठ करके चौराहों पे पेट भर के आते हैं, बीवी सुबह से शाम तक शोहर का इंतजार करती रहती है कि वो आएंगे तो खाना खाऊंगी, वो आएंगे तो खाऊंगी। तू आता के जानवरों की तरह तूने गर्दन झुका के खाया, एक बार भी इस गरीब से तूने नहीं पूछा पता तूने खाया कि नहीं खाया। ये तो बेचारी सुबह से तेरे इंतजार में थी, इसने एक पानी का घूंट तक न पिया ताकि तू आए तब खाना खाए। तूने अपना पेट भरा और पेट भर के चल दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये है कि हुजूर ने हाथ पकड़ा खदीजा का, कहते खदीजा मैंने बहुत खजूर खा ली है, तूने बता कुछ खाया है कि नहीं खाया है। ये कह के उस खजूर को जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह की तरफ वापस किया है, हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। रो के कहती है या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं बल्कि पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह अगर मेरा नुकसान हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको नुकसान हुआ आका मेरी जैसी तो कितनी बेटियां आएगी, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई मां ऐसा लाल पैदा कर नहीं सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ये अस्तवाजी जिंदगी है, ये मियां बीवी का प्यार होना चाहिए। और यार कभी बीवी से भी पूछ लिया कर तूने खाया कि नहीं खाया, बड़ी आसानी से जूता निकाल के खड़ा हो जाता है कि दो जूतों में मुंह सीधा कर दूंगा, तुझे बस यही आया। कहते मौलाना ताबीज दे दो, मेरी बीवी फर्मा बरदार नहीं। मैं कहता हूं औरत बड़ी कमसीन है, औरत ऐसी है खुदा की कसम इसका दिल 2 लम्हों में जीता जा सकता है। अगर इसका दिल जीत लिया ना तो फिर इसे पैर की जूती बना के भी रखेगा तो ये कुछ नहीं कहेगी। और ये इतनी टेढ़ी चीज भी है, अगर तुमने इससे सख्ती करने की कोशिश की तो फिर ये तुम्हें तोड़ देगी। ये सच्ची बात कह रहा हूं। खुदारा घरों के हालात अच्छे करो, अगर तू ये पूछ लेगा तुमने खाया कि नहीं खाया तो तेरी जबान घिस जाएगी। बात बात पे चुप रहे वरना घर से निकाल दूंगा, मुंह बंद कर वरना भी हिसाब कर दूंगा, अभी तलाक दूंगा। क्यों इतना आसान है तलाक देना? तूने खीर समझ रखा है? बात बात पे चली जा मेरे घर से। क्यों चली जाए? ये भाग के आई थी तेरे साथ, किसी कोठे से उठा के लाया था इसे जो ये चली जाए? और यार ये ऐसे नहीं आई बल्कि अपने बाप की हलाल की कमाई का 10 लाख का जहेज लेके आई है। कैसे कह दिया तूने चली जा? 5 साल तेरे घर में हो गए इसे रहते हुए। अगर अपने बाप की औलाद है ना तो बता किसी दिन तेरे दिए हुए बिस्तर पे सोई हो तो बता। ये तो जब से आई है अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है, जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए बर्तन में खा रही है।
जिस दिन से तेरे घर में आई है इसने तेरा दिया हुआ एक भी प्याला इस्तेमाल नहीं किया। और यार अगर ये एक छोटी सी सीख भी इस्तेमाल कर रही है तो अपने बाप की दी हुई इस्तेमाल कर रही है। तू कैसे कहता है छोड़ के चली जा मेरे घर को? ये तेरे बाप की बपोती तो लगी है, जैसे जाएगा हाथ पकड़ के निकाल देगा। याद रख, अगर तेरी वजह से किसी गरीब की बेटी हो जाएगी, अगर किसी का घर वीरान होगा तो लोग समझते हैं इसे देख के दूसरी ले आऊंगा, उसे निकाल के तीसरी ले आऊंगा। हम जानते हैं जिन घरों में तलाक हो जाती है वो घर कभी आबाद नहीं हुआ करते हैं। वाह बेशक। और खुदारा एक बात का ख्याल कर, कौन नहीं चाहता मेरी बेटी इज्जत से रहे? जरा हाथ उठा के वो लोग बता दे जो ये चाहते मेरी बेटी इज्जत से रहे। कितने लोग चाहते हमारी बेटी इज्जत से रहे? सब चाहते हैं ना हमारी बेटी इज्जत से रहे। तो याद रखो, तुम दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर ये ख्याल भी निकाल दो कि तुम्हारी बेटी को इज्जत मिलेगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर में जाकर रानी बन के रहे और दूसरे की बेटी हमारे घर में नौकरानी बन के रहे। ये मिजाज ना बनाए, मुआशरे को बेहतर कीजिए। आज हमारी छोटी गलतियों की वजह से कुफ्र हम पे हंस रहा है। लोग इस्लाम को ताने दे रहे हैं कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं। खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी। हाँ, जो वकार इस्लाम ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। ये 1400 साल के बाद कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे हुजूर ने 1450 साल पहले कहा था बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी जाएगी। सुभान अल्लाह। माने तुम बेटे, लेकिन 1400 साल के बाद माने। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ, बेटियों को अगर चाहते हो उनके मुकद्दर अच्छे हों तो दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करें। कुछ सास ससुर इतने जालिम होते हैं यार, रोना आता है। अभी मगरिब बाद अगर एक लड़की का फोन आया, वो लड़की बहुत रो रही थी, इतनी रोई वो जानते हो उसके शोहर ने उसे 6 महीने से अपने घर नहीं बुलाया। वो बच्ची कह रही थी हजरत ना मेरा बाप है ना कोई मेरी बात कहने वाला है, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूं, क्या कोई मेरी बात मेरे शोहर तक पहुंचा पाएगा? कि बताए मेरा कसूर क्या है? वो जालिम वो बदबख्त तो दुनिया में जितनी चाहे मौज कर ले, लेकिन अगर किसी गरीब का दिल टूटा ना, अगर काबे में मर के और तू जाके जन्नतुल बकी में भी दफन हो जाए, खुदा की कसम जन्नत तो क्या तुझे जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तुम्हारी वजह से गरीब की बेटी अगर रोई है, अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुझे खून के आंसू नहीं रुलाते। तमाशा बना दिया। जो चाहता बीवियों पे औरतों पे जुल्म शुरू कर देता। खुदा का वास्ता तो कितना भी शान वाला हो जा, मेरे नबी से ज्यादा शान वाला नहीं हो सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रुखसत होके आई, घर में हुजूर आए, फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? सुन रहे ना बात? आयशा रोटी नहीं बनाई? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हुजूर मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई अभी। तो हुजूर ने डांटा नहीं, मारा नहीं, ये नहीं कहा कि तुम्हें सीख के आना चाहिए था, तेरे बाप ने क्या सिखाया, बल्कि हुजूर मुस्कुराए, कहा ठहरो। अंदर गए, एक बर्तन में हुजूर ने आटा लिया, आटे में पानी डाला, गूंदना शुरू किया। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म रखती, घर में सलाम करते हुए औरत को हया थी आदमी को। मैं शोहरों का सलाम करूं? क्यों, तेरे 4 सींग हैं, तू सलाम नहीं कर सकता? हुजूर आटा गूंद रहे हैं, आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फिर हुजूर ने चूल्हे में आग लगाई, तवा चूल्हे पे रखा, रोटी बनाई। फरमाते आयशा रोटी ऐसे बनाती। उसके बाद तवे पे रोटी डाली,
चूल्हे में सेकी, सेकने के बाद लुकमा तोड़ा, आयशा के मुंह में डाल के कहा था, आयशा बता रोटी कैसी बनी है। हजरत आयशा की आंख में आंसू आए और पूरी जिंदगी फख्र से कहती रही, लोगों हर नबी की औरत ने अपने हाथ से रोटी बना के पहला लुकमा शौहर को खिलाया है। मैं वो नसीब वाली खातून हूँ जिसको पहला लुकमा उसके शौहर ने अपने हाथ से बना के खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदारे मुस्तफा हमें हयात दी है तो यार इनके साथ रहम करो। सुन, कयामत का दिन उलमा से पूछो, सबसे पहले नमाज का सवाल, नमाज का सवाल जब होगा तो सुन, पर्चा तेरे हाथ में होगा, जवाब भी तुझे देना होगा, लेकिन जब हुकूकुल इबाद का सवाल होगा ना, कयामत में सबसे पहले तुझसे तेरी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखना इस बात को। जो कहते हैं ना बीवी पैर की जूती है, आज नशा उतर जाएगा इंशाअल्लाह। आज से पैर की जूती समझना भूल जाओ। सुने, फरमाया गया जब हिसाब होगा हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, अल्लाह बीवी को बुलाएगा। अमल इसका होगा जवाब बीवी देगी। हर अमल का हिसाब अपनी जबान से देना, लेकिन जब हुकूकुल इबाद का मामला होगा बीवी को बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, रब फरमाएगा बता जिसके बिस्तर पे तू कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई, इसने तेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारी? कहीं तुझ पे जुल्म तो नहीं करता था, कहीं तेरे जिस्म पे मार के निशान तो नहीं पड़े थे, कहीं तुझे सताता तो नहीं था? अगर किसी भी बात के जवाब में तेरी बीवी खामोश रह गई तो याद रखना फिर खैरियत नहीं होगी। अगर तेरे बारे में तेरी बीवी से पूछा गया बता खाना खिलाया कि नहीं, उसने कह दिया मैं खुश हूँ इससे। अगर इसने कपड़े पहनाए कि नहीं, उसने कह दिया मैं राजी हूं इससे। अगर उससे ये पूछा गया बता तेरे साथ इसका अखलाक कैसा था, वो ये कहेगी मुझसे मुस्कुरा के मिलता रहा, कभी इसने मुझे तकलीफ ना दी, तो खुदा की कसम तो जन्नत में भेज दिया जाएगा। अगर हर सवाल के जवाब के बाद एक सवाल यहाँ पे ठहर गया, अगर तेरी बीवी से पूछा गया बता इसने तुझे सताया तो नहीं था, तुझे बिला वजह रुलाया तो नहीं था, अगर खामोश हो गई तो हुक्म होगा अब कहने की जरूरत नहीं है, फरिश्तों उठाओ जाके दोज़ख में डाल दो, जो मेरी बंदी का नहीं हो सकता वो मुझ खुदा का कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी बाप को बेटी की वजह से रोने पे मजबूर न करना, समझ रहे मेरी बात? रोने पे मजबूर न करना, वरना उस वक्त तक तुम नहीं मरोगे जब तक तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला दिए जाए। कुछ चीजें बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ताला हमें गरीबों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, कमजोरों से प्यार की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। बैठे हुए आमने सामने, अल्लाह अकबर। फिर देखो ये ऐसी बातें इनमें हुई तो फिर बेटा जब जलवागर हुआ, दुनिया बोली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर जलवागर हुए, जमीन मुस्कुराई, ज़मन मुस्कुराया, जो दरख्त बेबल के फलदार हो गए, जो जानवर दूध से सूखे थे वो दुधियारे हो गए। मगर अजीब कहानी है साकिब, अजीब कहानी है। अल्लाह अकबर, जहाँ लोग चौराहे पे खड़े होकर बातें कर रहे थे, आज मैंने फलों को दरख्तों को फलदार होते देखा। कोई कहने लगा मेरी ऊँटनी दूध नहीं दे रही थी, आज उसकी दूध का ठिकाना ही नहीं है। ये बातें हो रही थी, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा यारो तुम्हारी बात ताज्जुब-खेज नहीं, सबसे ज्यादा ताज्जुब-खेज मेरी बात है। कहा कौन सी बात? कहा जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा होगा, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा होगा। कहा क्या हुआ? कहा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब को मैंने देखा है, उनकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा था। वो जब हरम शरीफ के दरवाजे पे आए और काबे की तरफ बढ़े ना, मेरी आंखें फैसला ना कर सकी काबा उनकी तरफ बढ़ रहा था या वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर, काबा उनकी तरफ बढ़ रहा था या वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। काबा बढ़ा भी तब भी कमाल की बात थोड़ी ही है, खुदा की कसम काबे का बढ़ जाना उनके लिए इतना कमाल नहीं है, इसलिए कि काबा खुद उनके सदक़े में बनाया गया था। बरेली इमाम ने कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर, हुजूर जलवागर हुए, कायनात में बहारें आई, बेटियां मुस्कुराने लगी, माओ को एहतराम की नजरों से देखा जाने लगा, बाप की कदर होने लगी। ये हुजूर की आमद की बरकत थी, ये इतनी बहारें आई। और मेरी कौम की बेटी घर से निकलने से पहले जब सर पे दुपट्टा ना हो हुजूर को याद कर लिया कर। जब तू बेपर्दगी के साथ घर से निकले अपने नबी का एहसान याद कर लिया कर। तेरी कोई औकात ना थी, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जब तू घर की जीनत बनी हुई है, खुदा की कसम ये करम आमीना के लाल का है। जिस दिन हुजूर ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसी दिन तुझे अल्लाह ने इज्जतों की महराज दी थी। अगर हुजूर ना होते तो तेरा कोई वकार ना होता, तेरी इज्जत ना होती। खुदा रा घर से निकलने से पहले सोचा कर कि मेरे इस अमल से मुस्तफा
अब्बा को तकलीफ तो लगी होगी, आज मैं सलामत हूँ तो हुजूर के सदक़े में सलामत हूँ। अगर ये सोच करके तू शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी तो याद रख मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए, बच्चों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, कायनात के सर्रे सर्रे के लिए हुजूर रहमत बन करके आए। आज ये आशिकों का मजमा उसी रहमतुल लिल आलमीन की याद में बैठा है। अगर कोई ये कहे हुजूर के आमद के जलसे ना मनाया कर तो मुंह पे तमाचा मारना है। मुनाजरे का दौर नहीं है, बाल सफेद हो गए हजरत का मुनाजरा करते करते, लेकिन एक मुनाजरा ऐसा बताओ तो जिसमें ये जीते हो बदबख्त। हाँ, जहां मुनाजरे अहले सुन्नत हमारे सुन्नियों की तरफ से कोई भी चला जाए ये जूते लेके भाग जाए। तो मैं तो हजरत ये कहता हूँ मुनाजरे का दौर नहीं है, मुजादले का दौर है। अब तो मिल जाए तो थप्पड़ मार सीधा। हाँ, हो सके बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती? जिसने हमारी माँ बहन बेटी को इज्जत बख्शी हो, अगर उस नबी का मिलाद नहीं मनाया जाएगा तो फिर क्या तेरे बाप का मिलाद मनाया जाएगा? है? शर्म नहीं आती लोगों को। और तुम पर मेरे आका की इनायत नहीं सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो यारो मुबारक हो, हुजूर से इश्क करते बैठे हो, नसीब वाले हो जो हुजूर के प्यार में बैठे हो। अल्लाह तौफीक दे तो नस्लों को हुजूर का प्यार सिखा जा, नस्लों को हुजूर का इश्क सिखा जाना। कोशिश करना हम सारी जिंदगी अपने नबी से प्यार करते रहें, अपने नबी से इश्क करते रहें। फरमाया गया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। वो लोग वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो लोगों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो और गरीबों की इज्जत करो, शादी ब्याह के बढ़ते खर्चों को बंद करो और मेरी बात माने तो इज्जत और शराफत से निकाह करें।